جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ نئے خبروں کے ساتھ اور تبصروں کے ساتھ۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ اس کے اوپر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب جیل بھرو تحریک میں جو انہوں نے ایک آف دا ریکارڈ بات کی تھی فارن جرنلسٹ سے اور کہا تھا کہ میں تیار ہوں، اب اس سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا ایک اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ یوں لگتا ہے کہ وہ کسی کی وکٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور وہ کس کی وکٹ ہے یہ ہم دیکھیں گے آج کے ولاگ میں۔ اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے بھی ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد تحریک انصاف نے بڑھکوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور بے نظیر بھٹو قتل کیس جو ہے اس میں بھی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ کل تدفین ہوئی ہے جنرل پرویز مشرف کی، اور آج لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے آصف زرداری صاحب کی جو درخواست تھی سماعت کے لیے 5 سال کے بعد اس کو جو ہے وہ منظور کر لیا سننے کے لیے، نہیں اس کے اوپر جو نوٹسز ہیں وہ جاری کر دیے گئے۔ بہت اہم سب ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن جو سب سے اہم مجھے لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ وہ فواد چودھری کے بقول وہ انہوں نے کہا کہ لیڈرز نہیں جا سکتے جیل میں اور لیڈرز کو نہیں جانے دینا چاہیے، لیکن کل عمران خان صاحب نے پرسوں یہ کہا تھا کہ وہ گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ تو جیل بھرو تحریک کا آغاز انہوں نے کہا تھا کہ میں خود سے کروں گا، یہ آف دا ریکارڈ بات ہوئی تھی اور صحافیوں سے فارن جرنلسٹ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن کل فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اسٹیٹمنٹ دیا کہ لیڈر سے کبھی شروع نہیں ہوتی، کارکنوں سے شروع ہوتی ہے تحریک جو آپ کی جیل بھرو تحریک ہے یا کوئی بھی تحریک ہے، وہ جیسے ان کی بات درست ہے کہ وہ ہوتی تو کارکنوں سے ہی ہے، لیکن لیڈر اپنے آپ کو سب سے سامنے آگے رکھتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی جو ٹانگ کا معاملہ ہے وہ تو کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 4 ہفتے مزید لگیں گے، یعنی کہ 4 ہفتے تک عمران خان صاحب دستیاب نہیں ہوں گے۔ آج جو ہوا ملتان کے اندر اور عامر ڈوگر صاحب کے کارکنوں کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے جس طرح سے ریاکشن دیا اور ایک اچھے خاصے ماحول کو دونوں طرف سے خراب کیا گیا، اس میں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں ڈیولپمنٹ سامنے آ جائے، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں تحریک انصاف کے جو کارکن تھے انہوں نے لیڈ لی اور حملہ آور ہوئے الیکشن کمیشن کے اوپر۔ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، یعنی کہ ایک ٹریلر ہے جو کہ دیا گیا ہے کہ ایسا ہم کریں گے اور ایسا ہم کر سکتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر آپ حملہ آور ہو جائیں۔ 2 گروپوں کی آپس میں پہلے لڑائی ہوئی تھی، اس میں پی ایم ایل این کے لوگ بھی سامنے آئے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی سامنے آئے، یہ دھینگا مشتیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیاسی ماحول کے اندر اور جب آپ کے الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور چونکہ ایک طرح سے ٹیمپرمنٹ ہائی ہونا شروع ہو گیا ہے، سیاسی ٹیمپریچر ہائی ہونا شروع ہو گیا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کی بلڈنگ کے اوپر آپ پتھراؤ کریں یا آپ گملے توڑیں یا اس طرح کی، اس کو حملہ ہی تصور کیا جا سکتا ہے، حملے کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آج اس کی جو ایک وہاں پہ پھر کچھ گرفتاریاں ہوئیں، پھر عامر ڈوگر صاحب نے خود کو پیش کر دیا، جس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی تحریک انصاف کی طرف سے کہ وہ اب جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا۔ جیل بھرو تحریک کا آغاز ایسے نہیں ہوتا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اس کے جو ہے ریپریکیشنز ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جیل بھرو تحریک کا جب آغاز ہوگا تو پھر وہ نظر بھی آئے گا۔ ایسا تھوڑی ہوگا کہ پہلے رجسٹریشن کرائیں، ٹویٹر کے اوپر آ کے اعلان کریں کہ میں جیل جا رہا ہوں، لیکن پھر ٹویٹر کے بعد آپ غائب ہو جائیں۔ تو باقاعدہ اس کو جو ہے وہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے کہ کس طرح سے جیل بھرو تحریک گاندھی نے شروع کی تھی، یا اس سے پہلے باچا خان نے شروع کی، یا بہت ساری ہمیں ایویڈنسز ملتی ہیں ہماری جو تاریخ ہے۔ ایون جو سول نافرمانی کی جو تحریکیں تھیں وہ بھی اس کے اوپر بھی گو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی اس طرح کی تحریکوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اعتراض کرتے رہے، لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہے جو کہ ہوتی رہی ہیں۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب گرفتاری دیں گے یا نہیں دیں گے، عمران خان صاحب آلریڈی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کافی زیادہ اس معاملے کے اوپر اگر گرفتاری دینی ہوتی تو وہ جو سامنے اتنے ان کے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں اور
کبھی انہوں نے کہا نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں، یا یہ کہ میں تیار ہوں، میں کبھی ڈرا نہیں، قانون کے سامنے جھک جاؤں گا، اس طرح کی بات انہوں نے کبھی نہیں کی ہے۔ دوسری بات جو کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے، ایک تو لاہور ہائی کورٹ بھی پی ٹی آئی ان کو لاہور ہائی کورٹ کسی زمانے میں کہتی تھی، اور آج کل لاہور ہائی کورٹ کو کیا کہنا چاہیے، میں اس کو کچھ نہیں کہتی، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج ایک فیصلہ آیا ہے جس میں کہ اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ چونکہ دیا ہے، اس لیے ہم کورٹ کا احترام کرتے ہوئے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ 43 اراکین اسمبلی جن کے استعفے منظور کیے گئے تھے اسپیکر کی طرف سے، ان کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے، ان کو مطلب ان کو مسترد کر دیا گیا ہے، نامنظور کر دیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ نہیں اب وہ رکنے اراکین قومی اسمبلی۔ اچھا، لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آتے ہی جو ہے وہ اسد عمر صاحب کی ٹویٹ آتی ہے کہ ایسا نہیں ہو، اب راجہ ریاض صاحب کو ہٹا دیں، ان کے کمرے کو خالی کر دیں۔ پھر وہ فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ آتی ہے کہ تیاری کریں، شاباش، نیا اپوزیشن لیڈر راجہ صاحب جو ہے وہ لگا دیں۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ 43 اراکین 43 کے اگر استعفے منظور نہیں ہوئے ہیں، اور کچھ جو تھے انہوں نے اپنی حاضریاں یا غیر حاضریاں جو تھی وہ کٹوائی تھیں اور حاضریاں لگوائی تھیں، ان کو اگر ملا دیں تو ظاہر ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ مشکل میں آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ساری گیم اسی چیز کے اوپر ہے، لیکن جو اختیار ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کا وہ تو منظوری کا اختیار ہے، اور پھر یہ انہوں نے استعفے دے کے نہ صرف کہا بلکہ اعلان بھی کیا بار بار، اور اگر انہوں نے منظور کر لیے، اس سے پہلے کہتے تھے کہ منظور کیوں نہیں کرتے، اور جب وہ کر لیے تو انہوں نے کہا جی اب منظور کیوں کر لیے، اور پھر وہ کورٹ چلے گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی زیادہ ایک کانٹرڈکشن والی پالیٹکس جو ہے وہ تحریک انصاف کی اس وقت ہو گئی ہے، اور چونکہ اب لیڈر آف دی اپوزیشن کا معاملہ ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن بننا ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ اس میں تیزی آ گئی ہے کہ یہ استعفے جو ہیں یہ چونکہ مسترد ہو گئے ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے، لہٰذا ان کو جو ہے وہ آپ فوری طور پر ان کو قبول کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر لیگل ریمیڈی کیا اختیار کی جاتی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے، اور کیا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، یا پھر اس کیس کو جو ہے وہ اپنا حکومت کی طرف سے یا پارلیمنٹ کی طرف سے، کیونکہ یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ کیس ہے کہ اگر کوئی استعفے منظور کر لے اسپیکر اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ عدالت جو ہے اس کو کہہ دے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس وقت عطر من اللہ صاحب تھے، اور انہوں نے شکور شاد صاحب کے ایک پٹیشن کے اوپر یا ان کی درخواست کے اوپر بات سنی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو انہوں نے واپس بھی بھیجا تھا، اور یہ اس کو ان کو کہا تھا کہ وہ اگر استعفیٰ نہیں دے رہے تو ٹھیک ہے نہ دیں، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ معاملات تھے اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ کہتی رہی ہے کہ پارلیمنٹ خود اس معاملے کو دیکھے۔ یہ پہلا معاملہ ہے جس کے اوپر اسپیکر کے منظور کردہ استعفے جو ہیں اس کو لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ جی اب آپ یہ استعفے جو ہے وہ منظور نہیں ہوئے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ پارلیمان کا اختیار کیا ہے، پارلیمنٹ کدھر کھڑی ہے؟ کیا اسی طرح سے اگر کچھ بھی ہوگا، کل کو کوئی قانون، پہلے ہی ایک قانون سٹرائک ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے اور ری رائٹ کیا گیا ہے جو کہ عدم اعتماد کے معاملے کے اوپر تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ کو ابھی بھی ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، اسی طرح سے ایک پارلیمنٹ کے یہ جو استعفوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی اگر وہ وہاں پہ جا کے یہ فیصلے ہونے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں، پارلیمنٹ کو بند کر دیں، پھر تو کوئی تعلق رہا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ فیصلے غلط ہو سکتا ہے اس میں انٹینشن اور ہو، لیکن استعفے تو پی ٹی آئی نے دیے تھے اور منظور بھی ہوئے ہیں۔ اب پارلیمنٹ ہی اس کا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، اور جب اس کے اوپر جو ہے وہ آیا ہے فیصلہ آیا کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ اپنا الیکشنز ہوں گے اب اس کے بعد، تو اس کے بعد فوری طور پر پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ چلی گئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن بھی نہیں لڑنا، پھر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن خان صاحب اکیلے لڑیں گے، پھر خان صاحب کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب جو ہے وہ لوگ اپنی اپنی جگہ جو پہ جا کے، وہ خان صاحب نے کہا کہ آپ جا کے اپنے پیپرز فائل کریں، اب پی ڈی ایم وہاں پہ نہیں ہے۔ تو عجیب مذاق بن گیا ہے پولیٹیکل سسٹم، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کرتے ہیں۔ قریشی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دے دیا ایک پروگرام کے اندر، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو جس طرح سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو، یہ نہ کریں، اس سے پہلے میاں نواز شریف کو سمجھنا چاہیے، اور میاں نواز شریف کو اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا، مطلب ان کو تو پتہ ہے یہ ساری بات، تو پھر ان کو یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں، اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا ان کی غلط ہوئی ہے، غیر آئینی ہوئی ہے ان کا کام، ان کے ساتھ جو ان کو نااہل کیا گیا، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل غیر آئینی ہوا ہے، اور سیاستدانوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، اب نہیں ہونا، یعنی آپ کی باری آئی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا سیاستدانوں کو نااہل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے نااہل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو قانون موجود ہے اس کے اوپر آپ نے ایک شخص کو، میاں نواز شریف کو نااہل کیا،
اور کیسے کیا کہ ایک اقامہ نکال کے اس پہ تنخواہ نہ لینے کا الزام لگا کے آپ نے ان کو نااہل کر دیا، پھر پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا۔ یہاں جو یہ کیس ہے 62-63 کا، صادق اور امین کا، یہ تو عمران خان صاحب کے کیس میں بالکل مختلف ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ ہو یا ان کی صاحبزادی کا کیس ہو، دونوں کیسوں کے اندر جو ہے انہوں نے الیکشن کمیشن میں سچ نہیں بولا، انہوں نے اپنی جو تفصیلات ہیں وہ صحیح نہیں بتائیں، وہ بھلے وہ اکاؤنٹس کی تفصیلات تھیں توشہ خانہ کے حوالے سے، یا ان کی صاحبزادی کے ہونے نہ ہونے کی جو ہے وہ تفصیلات تھیں، تو دونوں چیزوں کے اندر یہ کیس جو ہے، اور اس کے اوپر ابھی نہیں کل بلکہ ہمارے ہاں ایک رکن قومی اسمبلی عبدالقادر مندوخیل صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں 16 اراکین اسمبلی اس کے اوپر جو ہے وہ نااہل ہو چکے ہیں، تو اگر 17واں ہوگا، یعنی جن کا نام اگر عمران خان صاحب ہے، تو پھر یہ چمبے والی بات نہیں ہونی چاہیے، پاکستان میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے منہ سے یہ الفاظ ہونا کہ یہ جو ہوا ہے یہ غلط ہے اور ان کو نااہلی ان کی جو تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل نے دیا ہے، یا جو بھی ان کا عہدہ ہے وہ انہوں نے دیا ہے، ایک سینئر ترین رہنما انہوں نے دیا ہے۔ تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ گفتگو میں ایک بہت بڑی جو کلین چٹ ہے وہ بھی دے بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ وہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، اب چونکہ وہ ہوا اور اس کے بعد یہ فیصلے دیکھے لوگوں نے عمران، اور اس کا فائدہ اٹھایا تحریک انصاف نے، آر ٹی ایس بٹھائے گئے، پارٹی میں لوگوں کو شامل کروایا گیا اور ان کو جتوایا گیا، پھر ان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ اپنا جو ریکارڈ ہے، جو بار بار اب تو منہ سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ جو تھے وہ اقامہ کے اوپر مینیج کر رہے تھے، اور اس سے پہلے جو ہم سب اس کے گواہ ہیں، ان ساری بہت ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے جو جس طرح سے مینیپولیشن کی گئی تھی انتخابات کے حوالے سے، اور میں نے تو اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے سب کچھ۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے، اور بڑے طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے کلین چٹ دی ہے میاں نواز شریف کو، اور یہ کلین چٹ دے کے انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک بہت ہی آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیا ہے۔ یہ ایک اہم معاملہ ہوگا آگے جا کے دیکھنے والا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مریم صاحبہ کے ایک اور انکل ہیں مہتاب عباسی صاحب، انہوں نے ان کے ساتھ کام کرنے کو ابھی جو اخباری اطلاعات ہیں میں ان کی بات کری، انہوں نے انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بہت سارے اور معاملات ہیں جن کے اوپر مسائل ہیں، لیکن یہ فیصلے جو ہے اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایک اور انکل جو ہیں ان کی تعیناتی کے اوپر، یا ان کو جو مقرر کیا گیا ہے چیف آرگنائزر بھی اور سینئر نائب صدر بھی، وہ اس پہ خوش دکھائی نہیں دیتے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جلدی سے بتا دوں، ان کا قتل کے اوپر جو آصف علی زرداری صاحب کی جو ایک ان کی یعنی قاتلوں کو ڈھونڈنے کی جو ان کی استدعا تھی، اس کے اوپر 5 سال کے بعد آج لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے جو ہے نوٹسز جاری کیے ہیں۔ 5 سال کے بعد اس وقت جاری کیے ہیں جب جنرل پرویز مشرف جو ہے، جو کہ اس الزام میں تھے اور ان کو پھر بری کیا گیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ نوٹسز جاری ہوئے ہیں پرویز مشرف صاحب کو بھی اور ان کے جو پولیس افسران تھے اس وقت کے ان کو بھی، لیکن 5 سال کے بعد یہ ہوا ہے، اور اس وقت جب ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو ایک سابق وزیر اعظم کا قتل آسان تھا، مگر ایک سابق صدر جس کا تعلق ظاہر ہے کہ مقتدر ترین ادارے سے ہے، اس کو ظاہر ہے کہ پکڑنا یا اس کے اوپر الزام لگانا وہ ناممکن تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو قتل تھا اس کے اوپر جو واقعات اس وقت ہوئے، جس طرح سے ان کو سیکیورٹی نہیں دی گئی، جس طرح سے ان کی سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھا گیا، اور پھر ان کے قتل کے بعد جو ہے وہاں پہ پولیس افسران نے کس کے کہنے کے اوپر وہ ساری جگہ دھو دی، کس کے اشاروں کے اوپر وہ تمام ثبوت جو تھے وہ صاف کر دیے، کون مانیٹر کر رہا تھا۔ اب اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آ چکی ہیں، ہم کبھی ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے ایک سویلین، ایک بڑی لیڈر کا قتل جو تھا، خون جو تھا، وہ کتنا سستا نکلا کہ اس کے تمام جو قاتل تھے ان کو بری کر دیا گیا۔ اب یہ دوبارہ سے یہ کیس جو ہے سماعت کے لیے لگا ہے اور نوٹسز جاری ہوئے ہیں، لیکن اب اشتہاری اس میں تھے جنرل پرویز مشرف، اب چونکہ وہ نہیں ہے تو ان کے موت کے بعد تو ظاہر ہے وہ اب کیا پیش ہوں گے، لیکن تاریخ کے اندر یہ جو ایک معاملہ ہے یہ رہے گا، اور یہ لوگوں کو اس کا جواب جو ہے وہ ضرور دینا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔